توشہ خانہ 2 کیس میں بھی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو حکومتی عدالت کی طرف سے ٹنگ دیا گیا ہے۔ دونوں کو سزا سنا دی گئی ہے اور یکساں برابر دونوں کو سزا سنائی گئی ہے۔ عمران خان کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح سے بشریٰ بی بی کو بھی 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جج کون تھے اور کب کیا ہوا، یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی جس طرح سے قید ہیں، سزا بھگت رہے ہیں، قید میں ہیں، تو کیا ان کو کوئی فرق پڑے گا اس سزا سے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے، تو چلتے ہیں، تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ توشہ خانہ 2 میں فیصلہ 20 دسمبر 2025 کو سنایا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ 17 سال کیسے بنتی ہے، آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو پاکستان پینل کوڈ PPC کی دفعہ 409 کے تحت 7 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ مجموعی طور پر دونوں کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ ان دونوں کو 1,64,00,000 روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے جیل اڈیالہ میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی موجودگی میں توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنایا۔ کیس کے تحریری فیصلے کے مطابق استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا اور دونوں ملزمان خیانت مجرمانہ کے مرتکب پائے گئے، یہ فیصلے میں لکھا گیا ہے۔ مزید فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جرم ثابت ہونے پر دفعہ 409 کے تحت 10 سال سزا سنائی گئی، جبکہ انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت انہیں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بشریٰ بی بی کو بھی 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ تحریری فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ مجرمان کو فی کس 1,64,25,650 روپے جرمانہ عائد ہوا اور اس جرمانے کی عدم ادائیگی پر 6 ماہ مزید قید کی سزا ہوگی۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی زائد عمر اور بشریٰ بی بی کے خاتون ہونے پر کم سے کم سزا دی گئی ہے۔ مجرموں کی عرصہ حوالات کو بھی سزا میں شامل کر لیا گیا ہے۔ بڑا احسان کیا گیا ہے کہ ان کی عمر چونکہ زیادہ ہے اور دوسری خاتون ہے، اس لیے ان کو سزا کم دی گئی ہے۔ 17 سال کی اگر سزا کم ہے تو پھر اور کتنی سزا ان کو دی جانی چاہیے تھی؟ جج صاحب نے یہ نہیں بتایا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی پہلے ہی جیل میں موجود ہیں، ان کو مزید سزا سنائی گئی ہے، تو کیا ان پر کوئی فرق پڑے گا، کوئی اثر پڑے گا؟ تو اس سے زیادہ ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو باقی خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان اسی وقت جیل سے باہر آئیں گے جب ان کی سزائیں پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی پر الزام تھا کیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر الزام ہے کہ انہوں نے 2021 میں سعودی ولی عہد سے بلغاری جیولری سیٹ وصول کیا۔ FIA کے ریکارڈ کے مطابق جیولری سیٹ کی کل مالیت 7.5 کروڑ سے زائد تھی۔ جیولری سیٹ کا ریکارڈ وزارت خارجہ سے بھی حاصل کیا گیا۔ ملزمان نے پرائیویٹ فرم سے بلغاری سیٹ کی قیمت صرف 59 لاکھ روپے لگوائی۔ جیولری سیٹ میں نیکلس، بریسلیٹ، انگوٹھی اور ایئر رنگ شامل تھے۔ سعودی ولی عہد سے وصول کیا گیا تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا گیا اور قیمت کا تعین پرائیویٹ اپریزر صہیب عباس اور پھر کسٹم حکام کے ذریعے کیا گیا۔ انڈر ویلیو تخمینہ حاصل کرنے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کیا گیا۔ بلغاری جیولری سیٹ توشہ خانہ میں جمع کروایا گیا، نہ ہی صحیح قیمت لگائی گئی۔ یہ اعداد و شمار اور یہ ساری تفصیلات حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہیں، جس کو خبر کا حصہ بنایا گیا ہے۔ کیس کا پس منظر کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 13 جولائی 2024 کو نیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی، عمران خان اور بشریٰ بی بی کی اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈالی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی 37 دن تک اڈیالہ جیل میں نیب کی تحویل میں رہے اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد نیب نے 20 اگست کو احتساب عدالت میں توشہ خانہ 2 کیس کا ریفرنس دائر کیا۔
بعد ازاں 16 ستمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل شروع ہوا اور اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے 16 ستمبر کو توشہ خانہ 2 کیس کی پہلی سماعت اڈیالہ جیل میں کی تھی۔ اس کے بعد 23 اکتوبر 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کی تھی، جس کے بعد 24 اکتوبر 2024 کو انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا تھا، جبکہ توشہ خانہ 2 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 نومبر 2024 کو بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت بھی منظور کی تھی۔ 12 دسمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس میں ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی اور اس کیس کا ٹرائل تقریباً 1 سال اڈیالہ جیل میں چلا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی 80 سے زائد سماعتیں اڈیالہ جیل میں ہوئیں۔ اس کیس میں کل 21 گواہان تھے۔ 18 گواہان کے بیانات قلم بند کر کے ان پر جرح مکمل کی گئی، جبکہ ایف آئی اے پراسیکیوشن ٹیم نے 4 گواہان کو ترک کر دیا۔ اہم گواہان میں سابق ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد، پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی اور بانی پی ٹی آئی کے سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شامل تھے۔ سرکار کی جانب سے وفاقی پراسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی، بیرسٹر عمیر مجید ملک، بلال بٹ اور شاہویز گیلانی نے کیس کی پیروی کی، جبکہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا کیس ان کے وکیل ارشد تبریز، حسین فیصل مفتی اور بیرسٹر سلمان صفدر نے لڑا۔ تحریک انصاف کی طرف سے اس پر رد عمل ضرور آئے گا، لیکن آپ کے سامنے رکھتے ہیں بیرسٹر عقیل ملک کا رد عمل۔ وہ ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آخر پہ ہم ایک فقرے میں اس پر تبصرہ اپنا کر دیں گے، اپنی رائے دے دیں گے۔ وزیر مملکت کا یہ کہنا ہے بیرسٹر عقیل ملک کا کہ آج کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے جیولری سیٹ کی قیمت کم لگوائی تھی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی واضح طور پر قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ دوسری جانب وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے کہ تحفہ توشہ خانہ میں جمع کرانا لازمی تھا، تحفہ کوڑیوں کے داموں خرید کر فراڈ کیا گیا۔ ناظرین، ابھی اس پر رانا ثناءاللہ بھی بولیں گے، خواجہ آصف بھی بولیں گے، آسن اقبال صاحب بھی بولیں گے اور تارڑ صاحب بھی اس پر بات کریں گے۔ سارے اسی طرح سے ایڑیاں اٹھا کے عمران خان کے خلاف باتیں کریں گے۔ ان سب سے پوچھ لیا جائے گا کیا جو کچھ وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کیا ان کے دل میں بھی یہی ہے؟ اگر ان کے دل میں یہ ہے اور وہ سچ کہہ رہے ہیں تو کیا اپنے بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ قسم دے سکتے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں اور عمران خان پر لگائے گئے ان کے الزامات بالکل درست اور سچے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی، جیسا کہ عدالتوں میں جا کر یہ لوگ بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہاں پہ سچ کے سوا سارا کچھ کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہم نے یہ رکھا ہے کہ کیا اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ ایسی قسم اٹھا سکتے ہیں اور ان کو یہ بھی یقین ہو کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی تو ان کے بچوں کا ککھ نہیں بچے گا۔ اگر ان کو یہ یقین دلا دیا جائے تو یقینی طور پر یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ عمران خان نے ایسی بے ایمانی کی ہے، عمران خان نے قومی خزانے کو لوٹا ہے، اور یہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ سچ نہیں کہہ رہے بلکہ یہ اپنے مفادات کے اسیر ہیں، اور سیاست میں وہ اپنے مفادات کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔